صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو، یعنی جو عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی اللہ کے پاس قابل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے جہاد کیا اور اس نے جہاد کے ذریعے اجر یعنی ثواب اور شہرت چاہی، اس کو کیا ملے گا؟ 3 بار اس شخص نے اپنے سوال کو دہرایا اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا گیا ہے اور اسی کی رضا جوئی مد نظر ہو۔ رضا جوئی بولے تو یہ جوئی جو ہے نا، رضا جوئی بولے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی پسند کو تلاش کرنا، رضا جوئی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کو تلاش کرنا، یہ اصل میں فارسی ورڈ ہے، یہ جفتن سے جوئی، رضا جوئی یعنی اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا، مد نظر نظر کے سامنے ہو، یعنی وہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہو، تو وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ابو داؤد اور نسائی شریف کی حدیث ہے جی۔ اللہ کی خوشنودی اخلاص سے اس کی عبادت و اطاعت کرنے میں ہے، اللہ کی خوشنودی اخلاص سے اس کی عبادت و اطاعت کرنے میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض تنہا خدا کی خاطر کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوا، نماز کا اہتمام کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، وہ اس حال میں وفات پائے گا کہ اللہ جل شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ کلیئر ہے جی؟ حدیث دیکھیے، دنیاوی فائدے کے لیے دینی علم سیکھنے والے کا برا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وہ علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس کو دنیا کے کسی فائدے کے لیے سیکھتا ہے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ ابو داؤد شریف۔ اللہ جل شانہ ہر قسم کی شرکت سے بے نیاز اور سخت بیزار ہے۔ ہر قسم کی شرکت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کی پارٹنرشپ سے اللہ تعالیٰ بے نیاز یعنی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور سخت بیزار ہے اللہ اس چیزوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں شرک اور شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ یعنی جس طرح اور شرکا شرکت پر راضی ہو جاتے، جیسے ہم لوگ ہیں پارٹنرشپ کے لیے بہت سارے کئی مرتبہ راضی ہو جاتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور اپنے ساتھ کسی کی شرکت منظور کر لیتے، اس طرح میں راضی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس طرح راضی نہیں، کسی کی ادنا شرکت گوارا نہیں کر سکتا، ہر قسم کی شرکت سے بالکل بے نیاز اور سخت بیزار، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جو شخص کوئی عمل عبادت وغیرہ کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، یعنی اس سے اس کی غرض میری رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور سے بھی کچھ حاصل کرنا یا اس کو معتقد بنانا ہو، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی عمل کر رہے وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ تھوڑا دیکھنے والے بھی ذرا میرے فینس ہونا بول کر کوئی ایسا عمل کر رہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ
अच्छा, मुस्लिम शरीफ की हदीस, बुजुर्गों के भेष में आकर धंधा करने वालों की इबरतनाक सजा। बुजुर्गों के भेष में बोले तो उनका ये डालकर, यानी उनकी शक्ल में आकर या फिर उनके उसमें आकर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी जमाने में कुछ ऐसे मक्कार लोग पैदा होंगे जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार करेंगे। वो लोगों पर अपनी दुर्वेशी बोले तो जैसे क्या बोलते हैं, गरीबी और फक्र, बुजुर्गी और थोड़ा वो बुजुर्गपन जाहिर करने और उनको मुतासिर करने के लिए भेड़ों की खाल का लिबास पहनेंगे। पहले जमाने में जो गरीब और इस तरह के लोग होते थे वो भेड़ों की खाल का लिबास पहने। उनकी जुबानें शहद से ज्यादा मीठी होंगी और दिल भेड़ियों कैसे होंगे। उनके बारे में अल्लाह का फरमान है, ये लोग मेरे ढील देने और फौरी पकड़ ना करने से धोखा खा रहे हैं या मुझसे निडर होकर मेरे मुकाबले में जुर्रत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। जुर्रत बोले तो हिम्मत कर रहे हैं। मुझे अपनी कसम है कि मैं उन मक्कारों पर उन्हीं में से एक ऐसा फितना खड़ा करूंगा जो उनमें के अक्लमंदों और दानाओं को भी हैरान और परेशान बना के छोड़ देगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जी। बहुत हो गए हदीसें, यहाँ तक काफी है। इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक लिख कर भी लाना, पढ़ के भी लाना। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में अभी अपलोड कर देता हूँ। क्यों जो लोग नए उनको बोलिए कल से टाइम पर हाजिर होने को, ठीक है।